السلام علیکم پیارے بچوں، دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج مانسیرا میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مس نگارش بات کر رہی ہوں۔ آج آپ لوگوں کا جو وہ ہے سبق ہے باب صوم، اس میں ہے اسوہ حسنہ۔ ٹھیک ہے، اسوہ حسنہ کہتے ہیں عمدہ اخلاق کو، بہترین اخلاق کو، اور آپ کو پتہ ہے عمدہ اخلاق کا بہترین نمونہ ہمارے پاس کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ اس میں آپ کا سبق نمبر 1 ہے صلح حدیبیہ۔ صلح کہتے ہیں، صلح کا مطلب ہے دو لوگوں کے درمیان جو معاہدہ ہوتا ہے اسے صلح کہتے ہیں، اور حدیبیہ جگہ کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں تعارف کی جگہ، تعارف کی طرف آتے ہیں۔ تو جو تھا حدیبیہ جو حدیبیہ جگہ ہے وہ مکہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جگہ مکہ سے 11 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری کو پیش آیا۔ یہ معاہدہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوا۔ اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں پس منظر کی طرف۔ ٹھیک ہے، کہ مسلمانوں پر جب کفار کے مظالم حد سے بڑھ گئے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر لی۔ اس کے بعد کافی عرصہ گزر چکا، مسلمانوں نے بیت اللہ کا طواف نہ کیا۔ پھر کیا ہوا؟ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ کی کنجی پکڑی ہوئی ہے اور صحابہ سمیت بیت اللہ کا طواف کر رہی ہیں۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ارد گرد کے علاقوں میں عمرہ ادا کرنے کا اعلان کروا دیا، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان پر صحابہ بھی جو تھے وہ خوش ہو گئے تھے۔ اب ہم آتے ہیں صلح حدیبیہ کے واقعات کی طرف۔ اس میں آپ پڑھیں گے مکہ کی طرف روانگی، کفار مکہ سے بات چیت، بیت رضوان اور معاہدہ حدیبیہ۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں مکہ کی طرف روانگی۔ مکہ کی طرف روانگی میں آپ دیکھیں کہ 6 ہجری کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کا مقصد صرف بیت اللہ کا طواف کرنا تھا۔ مسلمان اپنے ساتھ کوئی اسلحہ نہیں لے کر گئے تھے، صرف قربانی کے جانور تھے ان کے پاس، کیونکہ یہ عرب کا رواج تھا کہ جب وہ سفر پر جاتے تو اپنے ساتھ جانور لے کے جاتے تھے۔ دوسری ہیڈنگ ہمارے پاس آتی ہے کفار مکہ سے بات چیت۔ پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو قبیلہ اس کی دوسری ہیڈنگ کی طرف، دوسری ہیڈنگ ہے کفار مکہ سے بات چیت۔ ٹھیک ہے، اب جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو قبیلہ ازا کا ایک شخص جس کا نام بدیل بن ورقہ تھا، اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ کفار آپ کو بیت اللہ کی زیارت نہیں کرنے دیں گی، بلکہ وہ آپ سے جنگ کا ارادہ کرتے ہیں، جنگ کا ارادہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے بات کرنے کے لیے حضرت عثمان کو مکہ روانہ کیا۔ جب حضرت عثمان نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کفار کو بتایا تو انہوں نے حضرت عثمان کو روک دیا تاکہ آپس میں مشورہ کر لیں اور صحابہ کو جواب دے دیں۔ دوسری طرف مسلمانوں میں بھی یہ افواہ پھیل چکی تھی کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم آتے ہیں بیت رضوان کی طرف۔ بیت رضوان میں کہ جب یہ افواہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تک پہنچی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ ہم اب حضرت عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ چنانچہ تمام صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اس بیعت کو کیا کہتے ہیں؟ بیعت رضوان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ بیعت کہاں بھی ہوئی تھی؟ ایک درخت کے نیچے کی گئی تھی جس کا نام، اس درخت کا نام رضوان تھا۔ ٹھیک ہے، اور اسی لیے پھر اس بیعت کا نام ہے بیعت رضوان۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ درخت کے نیچے کی گئی تھی اور اس درخت کا نام رضوان تھا۔ معاہدہ حدیبیہ۔ اب معاہدہ حدیبیہ کی کچھ نکات ہے۔ معاہدہ حدیبیہ، ٹھیک ہے، معاہدہ حدیبیہ کی کچھ نکات تھے جو کافروں اور مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان مل کر طے کیے تھے، اور ان میں سے چند جو شرائط تھیں وہ درج ذیل تھیں کہ بیت اللہ کا حج، جنگی معاہدہ،
قبائل کو آزادی، شہر چھوڑنے کے اصول. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم آتے ہیں بیت اللہ کے حج کی طرف. وہ کیا تھا کہ اس سال مسلمان زیارت کیے بغیر واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال دوبارہ آئیں گے اور صرف 3 روز ٹھہریں گے. جنگی معاہدہ تھا کہ عرب کے قبائل کو مذہبی آزادی دی جائے گی، وہ جس کے ساتھ چاہیں شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ قبائل کو جو تھی وہ آزادی تھی. اور پھر کیا تھا کہ جو دونوں گروہ ہیں وہ 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے. پھر کیا تھا، ایک آخری شرط جو تھی جو کہ مسلمانوں کے حق میں بالکل نہیں تھی، وہ کیا تھی کہ کفار کا جو آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا اسے واپس کر دیا جائے گا، اور جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر مکہ آئے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا. تو یہ مسلمانوں کے حق میں کی والی بات نہیں تھی. ٹھیک ہے، اب ہے ہمارے پاس فتح مبین. ٹھیک ہے، فتح مبین کیا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں سورہ فتح نازل ہوئی، اور صلح حدیبیہ کو فتح مبین یعنی کامیابی کہا جاتا ہے، کیونکہ فتح کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی کو کہتے ہیں نا. تو اب جو ہے آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے یہ معاہدہ کس نے لکھا تھا. یہ معاہدہ حضرت علی نے لکھا. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس حرف آخرت ہے. حرف آخر کیا ہے کہ آپ نے اب پورا لیکچر غور سے تو سنا ہے نا یہ سارا، تو آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ شرائط جو تھیں ظاہری طور پر مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں تھیں، لیکن سب صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر صبر کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی. کیونکہ صحابہ کو معلوم تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے. اس لیے صلح حدیبیہ جو کہ بظاہر مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی، بعد میں مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی، کیونکہ اس کے بعد مسلمانوں نے خانہ کعبہ فتح کر لیا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ آپ لوگ لیکچر غور سے سنیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو میں آپ کو اس چیپٹر کے نوٹس بھیج رہی ہوں وہ آپ نے پیارے کر کے صاف ستھرا کام کر کے اپنی کاپی پہ لکھنا ہے. اللہ حافظ.